موسیٰ علیہ السلام کیا اپنے گھوڑے پانی میں ڈال دیتے؟ عقل مانتی تھی؟ عقل کے تو خلاف ہے۔ آپ سے کوئی بھی قربانی ڈیمانڈ کی جائے، وہ دل سے ہوگی یا عقل سے ہوگی؟ عقل تو کہے گی پاگل ہو گیا ہے، شیطان آ جائے گا، وہ کہے گا کہ تیرے بچوں کو کل کو تیرے یہ پیسے کام آئیں گے، تو کیا کرنے لگا ہے؟ آنے والے زمانے میں یہ خرابیاں ہونے والی ہیں، ان کی صحت درکار ہوگی، ان کے کالجوں میں داخلے ہونے ہیں، انہوں نے ان کی آگے تم نے شادیاں کرنی ہیں، بیٹے کو کاروبار کرانا ہے، کیا کر رہے ہو؟ مشورے دینے والے بھی کہیں گے کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، تمہیں مستقبل کا اندازہ ہی نہیں ہے، کل کے لیے بچا کے نہیں رکھو گے تو نظام کیسے چلے گا؟ اور جب غزوہ تبوک کی باری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چندہ جمع کرو، کچھ مال جمع کرو، بڑا غزوہ ہے، دور جانا ہے، تو سب لوگ سامان لے آئے۔ عمر فاروق آدھا لے آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامان لائے تو رسول اللہ نے جب سامان دیکھا تو ان کو تو ان کے پورے احوال کا علم تھا کہ اے ابی بکر، بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو اس پیارے نے کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ وہاں عقل کہاں گئی کہ جب کچھ چھوڑا ہی نہیں بچوں کے لیے، رسول اللہ کو فرمانا پڑا کہ ابی بکر تو نے کیا کیا، تو نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ مبارک تھا، حضرت بلال بن رباح المعروف بلال حبشی، کہ یہ ذمہ تھا کہ 1 سال کا غلہ ازواج محترمات کو دے دیتے تھے، مگر وہ اللہ کی عظیم بندیاں، رسول اللہ کی ازواج محترمات، ہماری مائیں، وہ 10-15 دن میں ہی سارا غلہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ اگلی فصل آنے تک کام کیسے چلے گا۔ اگر عقل کی کہانی ہوتی تو وہ یہ سوچ سکتی تھی، یہ ایکٹ کر سکتی تھی۔ عقل دل کے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ سے جس کو ملنا ہے، اللہ سے جس کو تعلق بنانا ہے، رسول اللہ سے جس کو تعلق بنانا ہے، وہ دل سے فیصلے کرے گا۔ عقل لینا سکھاتی ہے، دل دینا سکھاتا ہے۔ جب تم دینے والوں میں ہو جاؤ گے تو دل والوں میں ہو جاؤ گے۔ جب لینے کی سوچ بڑھ جائے گی تو عقل بڑھ جائے گی۔ دل دینے کا نام ہے، عقل لینے کا نام ہے۔ تو جب تمہیں لذت آنی شروع ہو جائے دے کر، میں لوگوں کو بہت آسان طریقے سے یہ بتایا کرتا ہوں کہ جب تجھے کچھ لے کر خوشی ہو رہی ہے تو عقل مند ہے، اور جب تجھے دے کر خوشی ہو رہی ہے تو دل والا ہے۔ دل والے ہی کملی والے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دینے والے، دین ہے ہی دینے کا نام۔ علم دو، وقت دو، انرجی دو، پیسہ دو، رزق دو، عزت دو، سکون دو، حکمت دو، دانائی دو، نور دو، سب دینے کا نام ہے۔ تو دل دینے کا نام ہے۔ اور دل کرتا کیا ہے؟ صرف دیتا ہے، پوری باڈی کو خون دیتا ہے۔ عقل تو خون چوستی ہے، دل دیتا ہے۔ تو اگر یہ دینا سیکھ گئے تو سمجھو کہ کملی والے کے پیٹرن پہ آ گئے۔ رسول اللہ نے اپنے لیے کیا کیا؟ کچھ مال بنایا، کچھ جائیداد چھوڑی، کتنا سامان چھوڑا، کیا آپ انگلیوں پہ نہیں گن سکتے؟ تو کیا سکھایا؟ دینا۔ لوگ کہتے تھے یہ عجیب انسان ہے، اسے غریب ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے، 500 بکریاں دے دیتا ہے، گھر میں جو ہوتا ہے دے دیتا ہے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا ہے۔
اپنے کپڑوں کو ٹانک لیتا ہے، اپنے جوتے سی لیتا ہے۔ اگر مال اکٹھا کرنا ہوتا تو اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ تھی، کوئی دقت تھی انہیں؟ وہ غریب نہیں تھے معاذ اللہ، انہوں نے غریبی کو چوائس کیا، کیونکہ یہ دل والوں کا کام ہے۔ شمس الدین ترک پانی پتی، جو صابر پیا کے واحد خلیفہ، واحد مرید، علاؤالدین علی احمد صابر کلیر شریف والے، فیروز شاہ تغلق ان کا مرید، ہندوستان کا بادشاہ، اس کو پتہ لگا کہ مرشد کے گھر کی کنڈیاں، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، چارپائی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی حالات نہیں ہیں، فاقے کرتے ہیں، تو وہ آیا اور آ کے منت ترلی کی، ملنے کی اجازت چاہی۔ جب اجازت دی گئی کہ بادشاہ زادے کیوں آیا ہے، کہ سرکار آپ کے حالات دیکھے ہیں کہ دروازہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، یہ رات کو بند بھی نہیں ہوتا ہوگا، ہوا چلتی ہے ٹھنڈی، چارپائی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، بان بھی اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو میں آیا ہوں کہ اگر آپ منظور فرمائیں تو کوئی خدمت آپ کی میں کر جاؤں۔ مسکرائے، مسکرا کے دیوار پہ تھوکا تو دیوار سونے کی ہو گئی۔ کہنے لگے ہمارا تھوک ہمیں دینے آیا ہے؟ ہم تو کملی والے کی سنت کو سنبھالے بیٹھے ہیں کہ وہ فاقے کرتا تھا، اس کا گھر چھوٹا سا تھا، ہم نے تو اس کو اپنایا ہوا ہے۔ تو دل والے اس طرح اپناتے ہیں، یہ دل کی کارروائی ہے۔ اور جن کے دل زندہ ہیں، مال کی محبت جس میں نہ ہو وہ دل زندہ ہوتا ہے، جس میں مال کی محبت ہو وہ مردہ دل ہے۔ تو جو دل زندہ ہیں وہی اللہ سے جڑ جاتے ہیں، وہی دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں، وہی دل اصحاب رسول سے جڑتے ہیں، وہی تابعین سے جڑتے ہیں، وہی اولیاء اعظام سے جڑتے ہیں۔ دلوں کو زندہ رکھنا ہے۔ دل زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے ہر وقت راستے ڈھونڈیں کہ کہاں میں نے سیوا کرنی ہے، کہاں مال خرچ کرنا ہے، کہاں کسی کی خدمت کرنی ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور واپس آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، کہ بیٹی کسی دن اگر رسول اللہ کا موڈ اچھا دیکھے تو سرکار سے پوچھنا تو صحیح کہ اللہ سے جب وہاں سے ودا ہوئے تو آخری بات کیا ہوئی؟ آخری بات کیا ہوئی؟ جب انہوں نے پوچھا میرے آقا سے تو آپ مسکرائے، فرمایا عائشہ یہ تیرا سوال نہیں ہے، تیرے باپ کا سوال ہے۔ تم نے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ جب میں اللہ سے جدا ہوا تو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہر امتی کو بخش دوں گا، اس نے چاہے ساری زندگی میں سڑک سے ایک پتھر ہی ایک طرف کیا ہو، اللہ کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ تو پتھر بھی جو راستے سے ہٹائے گا وہ دل والا ہے، وہ اپنا وقت نکالے گا، اپنا ہاتھ گندا کرے گا، اس کی یہ سوچ پیدا ہوگی، اس کے دل میں یہ خیال گامزن ہوگا کہ اس سے کسی کا دکھ دور ہو جائے گا، کوئی ٹکرانے سے بچ جائے گا، کہیں اڑ کے کسی گاڑی کو نہیں لگے گا۔ جب یہ خدمت کی سوچ پیدا ہوگی تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ دل کے ریفرنس سے سوچ رہے ہیں، عقل کے حوالے سے نہیں سوچ رہے۔ تو جو اپنا مرشد کہتے ہیں رشد دینے والے، ہدایت دینے والے، جو ہدایت دل سے لینا شروع کر دے گا، ایک سب سے بڑی علامت اس میں یہ پیدا ہوگی کہ اس کے لیے کوئی شخص ناقابل قبول نہیں رہے گا، اسے کسی سے نفرت نہیں آئے گی، نہ مسلک کی وجہ سے، نہ اسلام کی وجہ سے، نہ مذہب کی وجہ سے، نہ زبان کی وجہ سے، نہ حالات کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر محبت بھر جائے گی، اللہ کی ممتا اس کے سینے میں اتر آئے گی، اور وہ لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے گا، کیونکہ اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہر انسان دوسرے انسان کا شیشہ ہے۔ جب میں آپ کا عیب نکالتا ہوں نا، وہ بنیادی طور پہ عیب مجھ میں ہوتا ہے، وہ کھوٹ مجھ میں ہوتا ہے جو میں آپ میں دیکھ رہا ہوں،
کیونکہ ہم شیشہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں, ایک ہی خاص رسول کی امت ہے, ہمارا سب کا ڈی این اے ایک ہے. اور اگر آپ دل سے سوچنا شروع کر دیں گے, دل کی کاروائیاں شروع کر دیں گے, آپ کے ڈی این اے بھی بدل جائیں گے, سب کچھ بدل جائے گا. آپ ایک محبت والے, رحمت والے, ممتا والے انسان کا روپ دھار لیں گے. آپ میں معافی اور درگزر بڑھ جائے گی. جو شدت ہے, جو غصہ ہے, جو نفرت ہے, جو عصبیت ہے, جو ریونج ہے, یہ نکل جائے گا. تو دل کو اپنا مرشد بنا لیں اور دینے کی عادت ڈال لیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کچھ امیر لوگ نہیں ہیں, مگر یہ جھگیوں میں رہنے والے بچے, یہ کاغذ چننے والے بچے ان کو تعلیم دے رہے ہیں. کاغذ پینسل اپنے لے جاتے ہیں, بٹھا لیتے ہیں, ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اگر وہ دل سے نہ سوچیں تو وہ کہیں گے یار میں تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں, مجھے تو ٹیوشن کے 50,000 مل جانے ہیں 10 بچوں کے. تو وہ 50,000 نہیں اکٹھے کر رہے, وہ اللہ سے تعلق کو اکٹھا کر رہے ہیں, اپنے دل کو زندہ کر رہے ہیں. تو اس بات کو اگر سمجھ گئے, اور یہ جتنے بڑے صوفی ہوئے ہیں انہوں نے دینا ہی سکھایا ہے, لینا نہیں سکھایا. پیغمبروں نے بھی دینا سکھایا ہے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کے ہاں غریبوں کو کھانا نہ کھلایا جاتا ہو, بھوکوں کو کھانا نہ کھلایا جاتا ہو, ان کی دادرسی نہ کی جاتی ہو. کوئی نہیں گزرا آج تک. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کے اپنے دل کے معاملات کو درست کرنا چاہیے کہ ہم دل کو اپنا مرشد بنا لیں, یعنی کہ دینے میں خوشی حاصل کریں, دینے میں انتہائی دل سے گہرائیوں سے اس کو اپنائیں, اور لوگوں کو عزت دیں, لوگوں کو معاش دیں, لوگوں کو رزق کھلائیں, اور ان کی پردہ پوشی کریں اور ان کو معاف کریں. جو مخلوق کو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی.